بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے توحید کی، وہ کتاب ہے کتاب اربع۔ کتب اربع جو ہیں ہمارے 4 بڑی معتبر کتابیں ہیں، مکتب اہل البیت علیہم السلام کی، اصول کافی و من لا یحذر الفقی، اور اسی طرح تہذیب الاحکام ہے اور استبصار ہے۔ تو یہ 4 کتابیں ہم نے پہلے ویڈیوز میں بتائے ہیں، اوتھینٹک بکس کے حوالے سے ایک ویڈیو ہم نے چڑھایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی کتابیں ہمارے یہاں اوتھینٹک ہے۔ ہمارے یہاں سے مراد مکتب اہل البیت سے، اہل البیت کے اندر مکتب تشیع میں کون سی کتابوں کو اوتھینٹک، حدیث کی کتابوں کو اوتھینٹک مانی جاتی ہے۔ باقی قرآن کے حوالے سے تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے قرآن قابل اعتبار ہے، اگر اس پہ اعتبار نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے، وحی الہی کا انکار کرنا ہے۔ تو بہرحال ہم اس حدیث کا یہاں پر تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جو حدیث اصول کافی میں ہے۔ حدیث کا ایڈریس ہم آپ کو بتا دیں، اصول کافی جو کتاب ہے شیخ کلینی رحمہ اللہ کی نے لکھی ہوئی ہے، وہ کتب اربع 4 معتبر کتابوں میں سے ایک ہے اصول کافی۔ اس کا جلد نمبر 1 ہے، والیوم نمبر 1 ہے، اور اس اصول کافی کے جلد میں کتاب توحید ہے۔ اس کے اندر اس طرح سے کلاسیفائڈ کیا ہوا ہے، اس طرح سے ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو اس میں جلد اول کے اندر کتاب توحید ہے، اور اس کتاب توحید میں باب ہیں بہت سارے۔ وہ باب اطلاق، اس باب کا نام ہے اطلاق القول بأنہ شیء، یہ باب ہے، اور حدیث نمبر اس باب کی حدیث نمبر 4، چوتھی حدیث ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ عدۃ من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی۔ اب یہاں پہ پہلے ہی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے یہاں الفاظ جو نام ہے اس کا شاید درست ادا نہ کر پاؤں، تو آپ خود بھی رجوع کیجئے گا۔ اس طرح سے عدۃ من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان ابیہ ان نظر ابن سوید ان یحیی الحلبی ان ابن مسکان ان زرارۃ ابن اعین قال سمع۔ یہاں تک یہ جو باتیں ابھی تک ہم نے یہاں پر جو عبارت پڑھی ہے، یہ راوی جنہوں نے نقل کی ہے نا، یہ روایت کوڈ کیا ہے جنہوں نے، ان کے بارے میں، راویوں کے بارے میں جنہوں نے یہ حدیث کوڈ کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے یہاں عدۃ من اصحابنا، اہل البیت علیہم السلام کے جو معصومین کے اصحاب تھے، ان میں سے کون کون؟ احمد ابن محمد سے، اور محمد ابن خالد البرقی سے، اور ان کے باپ سے، اور ان نظر ابن سوید سے، اور انہوں نے کیا ہے یحییٰ الحلبی ان سے، اور انہوں نے ابن مسکان سے نقل کی ہے، اور ابن مسکان نے زرارہ بن اعین سے نقل کی ہے، اور زرارہ نے کہا کہ میں نے سنا امام جعفر صادق سے۔ کیا سنا؟ قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول ان اللہ خلو من خلقہ وخلقہ خلو منہ وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اس کا یہ آیت، یہ حدیث جو ہے موجود ہے روایت کتاب اصول میں نے ایڈریس دے دیا ہے، پھر سے تکرار نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اصول کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کو فلاں فلاں ابھی میں نے بتایا کن کن نے کوٹ کیا، اس کے راوی کون کون ہیں۔ تو یہ راوی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اور وہ فرما رہے تھے اللہ تعالی مخلوق سے الگ ہے۔
یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی بتا دوں، ترجمہ میں اپنے سے نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ جو ہے کتاب ہے اسی اصول کافی کی اردو ترجمہ ہوئی ہے، کتاب مستطاب الشافی کر کے مولانا سید ظفر حسن نقوی صاحب حفظہ اللہ، جو بانی و منتظم جامعہ امامیات کراچی ہیں، جامعہ امامیہ کراچی کے بانی اور منتظم ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اسی اصول کافی کا، اور اس کتاب کا نام کتاب مستطاب الشافی ہے، ترجمہ اصول کافی انہوں نے کیا ہے اس کے جلد اول میں، وہاں سے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ تعالی مخلوق سے الگ ہے، یعنی وہ وجود جس کے لیے نہ کوئی صورت ہے نہ جگہ۔ یہ بریکٹ میں مولانا صاحب نے وضاحت کی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالی مخلوق سے الگ ہے اور مخلوق اس سے الگ ہے۔ جس پر لفظ شیء بولا جائے وہ اللہ کے سوا ہے اور اس کی مخلوق ہے، یعنی جس پر لفظ شیء بولا جائے جس پر، وہ اللہ کے سوا ہے، اللہ تعالیٰ اس شیء میں نہیں آتا ہے، اللہ کے سوا کے لیے شیء ہے، اور اس کی مخلوق ہے جس کے لیے لفظ شیء بولا جاتا ہے، اور وہ ہر شیء یعنی چیز، اور اس کی مخلوق ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر شیء کا خالق ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جس کی مثل کوئی شیء نہیں، کوئی چیز اس کی طرح نہیں، اور وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میں ایک بار پھر سے حدیث کی عبارت پڑھ دوں، ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ سمعت ابا عبد اللہ یقول ان اللہ خلو من خلقہ وخلقہ خلو منہ وكل ما وقع عليه اسمه شيء ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کا ترجمہ بھی بتایا ہم نے، اس کا معنی بھی بتایا امام صادق نے جس طرح فرمایا، تو آپ اس حدیث کو خود بھی پڑھیں، ایڈریس ہم نے دیا ہے، انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی ایڈریس ساتھ میں دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے خداوند تبارک و تعالی ہماری اس چھوٹی سی سعی کو قبول فرمائیں، اور آپ برادران بھی دعا کریں، اور ہم کسی سے سبسکرائب کرنے کے لیے یہ چیزوں منظور نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اس کو ویو کریں، دیکھیں، فقط سنیں، اور جو چیز بیان ہوئی اس کو غور سے سنیں اور خود مانوس ہو جائیں احادیث سے، ہم سب مانوس ہو جائیں انشاءاللہ۔ مجھے خود بھی یہ موقع ہے کہ ہم مانوسیت اس سے اپنی بنائیں، احادیث سے، معصومین علیہ السلام کے اقوال سے، اور دین یہی ہے، مکتب انہی کا ہے، اور تو انہی سے سیکھیں ہم توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، عدالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں انہی سے سیکھنا ہے، پورا دین ہمیں انہی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، انہی کے اقوال سے، اس کے بغیر تو مرچ مسالہ لگا کے پیش کر کے، ظاہر سی بات ہے وہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول معروف قول ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مثلا ہمارے احادیث کو، ہمارے اقوال کو اسی طرح بتاؤ جس طرح ہم نے بتایا ہے، اس میں مرچ مسالے ڈال کے اس کو ایڈیٹنگ کر کے پیش نہ کرو، بلکہ ہمارے کلام میں اتنی جاذبیت موجود ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے، ہمارے کلام میں اتنی جاذبیت، اتنی اٹریکشن ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے پاک فطرت لوگ جذب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ صحیح کی ہے، بہرحال گفتگو تھوڑی لمبی ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت، آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ شارٹ ہو، زیادہ وقت آپ کا نہ لیں۔ تو آپ دوستان بھی اب دوسرے ہمارے مومن برادران جو ہیں، تمام مسلمانوں کو، بالخصوص مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے تمام برادران جو ہیں، کم سے کم مانوسیت ہو تو ان تک یہ پہنچائیں، شاید ان کی زندگی میں کوئی مدد ہو جائے دینی راہ میں آنے کی، اور دین سے انسیت پیدا ہونے کی، مانوسیت پیدا ہونے کے لیے کوئی نہ کچھ مدد ہو جائے ہمارے ذریعے سے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر حاصل ہو انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على